بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام۔ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ او انتا دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گئے۔ میں اب آپ کو سنایا کرتا ہوں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، اب مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب تو حضرت ہمارے حالات ہی بڑے عجیب ہو گئی۔ دیکھنا یہ اذان ہوئی ہے تو یہ تو چلو اللہ کی کرامت ہے، دین کی برکت۔ میں نے احباب کو دیکھا اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ٹیلی ویژن کا والیوم کم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت کہ بھائی اللہ کے نام کا ادب و احترام کریں، کو اذان کا ادب و احترام کریں۔ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت، اتنے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، یہ ہم اتنی دور چلے گئے ہیں۔ یہ بھی دور دیکھو، یہ بھی ہمارا ہی دور ہے، یہ بھی ہمارے ہی بڑے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کیا کرتے تھے؟ اب اخروٹ خرید لیا کرتے تھے روزانہ، کافی زیادہ تعداد میں، کافی زیادہ مقدار میں اخروٹ خرید لیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ اخروٹ خرید کے حضرت بازار چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کیا کرنا؟ سارے بچوں کو اکٹھا کر لینا، اور اکٹھا کر کے اعلان کیا کرنا؟ جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ بچے اکٹھے کر لینے، آپ سب بچے جمع کرنے، فرمانا جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا۔ لکھا ہے بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، سارے اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے حضرت۔ آج ہمارے حالات تو دیکھو حضرت، ہم کہاں نکل گئے؟ سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہماری زبان سے کبھی اللہ نہیں نکلا حضرت۔ سارا دن گزر جاتا ہے، کبھی ہماری زبان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں نکلا حضرت۔ سارا دن گزر جاتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ پیر ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نا، جب حضرت کے انتقال کا وقت آیا اور حضرت بے نزا کی کیفیت طاری ہوئی، جان کنی کا عالم تھا، تو لکھا ہے حضرت نے آنکھیں بند کر دی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جس پہ نزا کی کیفیت طاری ہے، جو جان کلی کے عالم میں، اسے کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے باواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے حضرت، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں تو عام ہو گئی ہیں نا، خاص تو خاص ہوتی ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بھی کوئی میرے یار دا سیاںا کھلوتا تھا، میرے یار دا سیاںا ہے، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کلمہ تلقین کر حضرت کو عرض کرتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جواب سننا شاید۔ لکھا حضرت نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر کلمہ تلقین کرنے والے کو ارشاد فرمایا، اوئے وہ یاد بھی تو نے اس کو ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یاد بھی تو نے اسے ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ وہ یاد رہا جواب کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے اللہ پاک کو، کتنا یاد کیا ہوگا۔ جواب سنو، آپ نے فرمایا یاد بھی اسے ہی کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد کرو اپنے اللہ کو۔ ہم جس کام میں لگ گئے ہم یہ نہیں کرنے آئے۔ وہ ہم بچپن میں ایک نعت سنا کرتے تھے، اللہ کرے ہمارے نعت ہاں پھر یہ پڑھنا شروع کر دے بھائی۔ جو بزرگوں کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام بھی بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ تیرا کلام ہی مرونڈے بیچنا نے لکھنا تو کلام بھی رہنے ہی ہونا ہے۔ بچپن میں ہم بڑا سنا، بڑے بڑے مستند کلام ہوتے تھے، ان سے بڑا فائدہ ہوتا تھا، ان میں عقیدہ بھی تھا، اس میں فکر بھی تھی، اس میں ثنا خوانی بھی تھی۔ اب تو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں جی، میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، تو پھر میں واپس آ گئی۔ انہیں ہی پڑھتے جی۔ تمہارے بچپن میں کیا سنا کرتے تھے ہم؟ ہائے ہائے، دل یاد نہیں بنایا ہے۔ بھائی کو بات تو پتہ لگی نا، دل کس لیے بنا ہے؟ یاد کے لیے۔ کن کی یاد کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے لیے۔ اور یہ بات صرف ایک نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کہی ہے۔ اب فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے۔ بھائی کو بات تو پتہ لگے نا یار، یہ ہے کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہے۔ یہ سارا کچھ ہی ان کے لیے، زبان ان کے لیے، دل ان کے لیے ہے۔ پھر یہ مضمون اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا۔ اب فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہے۔ سارا کچھ ہی حضرت جی ان کے لیے ہے۔
لیکن حضرت جی حقیقت سچ یہ ہے حضرت جی، ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حقیقت کیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، 1000، وہی امی منہ سے 1000 نکل گئے۔ وہ بچوں کا کام ہے 1000 نوافل پڑھ دینا حضرت، ہیں 10 50 85 95 100 ہیں، ابھی بھی 900 باقی ہے حضرت، کہنے کو امی منہ سے 1000 نکل گیا حضرت۔ میں تو احباب سے کہتا ہوں ہمارا حال تو یہ ہے، اگر آج آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بھی، یہ میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں، بے نمازیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں۔ جو نمازی ہیں نا، جو ہمارے بھائی نمازی ہیں، جو ہماری بہنیں نمازی ہیں، میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں، بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ جو نمازی ہیں وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں ہمیں عشاء کے بارے میں، عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ پہلیاں 4 سنتاں بھی کھا جو، بعد والے 2 نفل بھی کھا جو، پھر بعد والے کھا جو، شارٹ ہو گیا۔ یہ میں آپ کو نمازیوں کی سنا رہا ہوں، بے نمازیوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں۔ ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ لیکن کیا لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، ایک رات میں 1000 نوافل۔ اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو کوئی ایسی بات نکلتی زبان مبارک سے، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، جس میں کوئی تھکن کا اظہار ہوتا۔ 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے نہیں۔ یہی تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی؟ عرض کرتی ہو یا اللہ کوئی رات تو بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ 1000 نوافل پڑھنی ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے جس دن فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر۔ آج ہم کس طرف نکل کھڑے ہوئے؟ آج ہماری زندگی میں سے نوافل نکل گئے، آج ہماری زندگی میں سے تلاوت قرآن کریم نکل گئی، آج ہماری زندگی میں سے ذکر الہی نکل گیا، آج ہماری زندگی میں سے درود و سلام نکل۔ وہ کہاں گئی بھائی ہیں؟ آج تو ہر بندے نے نہیں جی اور تسبیحاں تے بابیاں تے مائیاں لئی نے جی، ہیں جوانی ہے یہ تے تسبیحاں شسبیاں پڑھنا مائیاں بابیاں دا کام، یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ نہیں، اللہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری اس۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء میں کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں۔ یا توبہ کردن سے کیا مراد ہے؟ توبہ کردن سے مراد یہ ہے کہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اور بھائی جو مول میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو، یہ تو ریا ہی کھ نہیں، تصویر پھاڑ لینی تو پھر مزہ دینا نہ آیا کوئی گل دا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی قبول کرے گا۔ لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو، جوش ہو، جوبن ہو، پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے، پھر مول ڈلتا ہے حضرت، پھر مول۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، وہ بابے ہوری سن تے وہ دانے چبدے ہوندے سن، آپ کو پتہ وہ پٹھان وہ چھلی بھونتے ہیں ریت میں، ذرا سخت ہوتی ہے، ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا، اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے حضرت۔ وہ بابے ہوری دانے چبدے ہوندے سن، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہا، وہ کسی نے لیا کے نا بابے ہوراں نوں دانے دیتے، بابا جی دانے چب لو، نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے، کہتا بابا جی اینتے نہ کوئی چھڑ چھڑے نے جو کو منہ چ دند ہی نہیں رہے ہے، جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا، نہ سکا نہ رہا، پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا۔ لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی معاف کرے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ، جوانی میں تسبیح پکڑو، جوانی میں مصلی سے جاری لگاؤ، جوانی میں قرآن کریم کھولو، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے، دیکھو۔ ہاں میں کہہ رہا جوان اپنی زندگی ضائع نہ کرو، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا اوکھا